السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہے، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی رشد و ہدایت کا مرکز اور محور بنایا ہے،
جس کسی نے بھی آپ کی غلامی اختیار کرتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا، ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے خوشحالیاں اور خوشیاں اور نعمتوں کی فراوانیاں عطا فرمائی ہے۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، کامیاب اور کامران ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ اور جس کسی نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور من مانی کی، ان کی زندگیوں میں طرح طرح کی مشکلات، بہت سارے فتنے، مصائب اور آلام وقتاً فوقتاً دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ نجات کے حقدار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، جس زمانے میں، جس دور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں وہ شاہ روم کا دور تھا، شاہ ایران۔ ایک طرف ایران کی ریاست اور سلطنت، اس کے فرما روا، وہاں کے حکمران اور وہاں کے بادشاہ، دوسری طرف روم کی حکومت ہے، اس کے فرما روا اور بادشاہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ، حکمرانوں کے اپنے ایک پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ہی شاہانہ انداز ہوتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں تکلفات، تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا ہی حساس اور دل نشین ایک جو پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تصنع اور بناوٹ سے پاک تھی۔ اس میں کوئی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ سیرت طیبہ کا بڑا انمول پہلو ہے، بڑا ہی خوبصورت ایک گوشہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ تکلفات، یہ تصنع، یہ بناوٹ اور خود ساختہ ایک قسم کا خول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ایک سادہ، عاجزی اور انکساری والی ایک بھرپور زندگی، جس میں خلوص بھی ہے، للہیت بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، لیکن تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی تکلف نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور دوسری طرف وہ حکومتیں ہیں، وہ ریاستیں ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں، تصنع ہے، بناوٹ ہے ان کی زندگی میں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جن کو ہم نے دعوت دینی ہے، جن کے پاس جانا ہے یہ پیغام لے کر، ان کا ایک اسٹیٹس ہے، ایک ان کے پاس
ایک ایسی زندگی ہے، ایک ایسا لائف اسٹائل ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن آپ نے اس کو اپنی دعوت کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیا. دعوت دین کے لیے اس کو آپ نے رکاوٹ نہیں سمجھا. اپنی اس سادہ زندگی کو، تصنع اور بناوٹ سے پاک زندگی کو آپ نے اپنے مشن میں رکاوٹ نہیں سمجھا. ان کا اپنا ایک شاہانہ انداز ہے. جن کے پاس جا رہے ہیں وہ روم کی حکومتیں ہیں، وہ ایران کی حکومتیں ہیں، اور اس سے پہلے مکے کے سردار، مکے کے وڈیرے اور چودھری، ان کی بھی ناک بہت اونچی ہے. ان کے اندر بھی تکبر، غرور اور گھمنڈ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتے. اور یہ سردار ہوں یا وڈیرے ہوں یا حکومتی افراد ہوں، ان میں تصنع بھی آتا ہے، بناوٹ بھی ہوتی ہے، تکلفات میں بھی وہ نظر آتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ سچائی اور حقیقت سے دور کی زندگی، یہ بناوٹ، یہ تکلف، یہ تصنع کیا ہے؟ انسان حقیقت میں ویسا نہ ہو جیسا وہ بن کے دکھا رہا ہے. یہ تصنع ہے نا، یہ بناوٹ ہے. حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ دنیا کو بن کے دکھا رہا ہے، تصنع کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ تکلف اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. میں جو دعوت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، جو دین تمہیں سنانے آیا ہوں، اس پر تو میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. میں یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس پر مجھے تم شاباش دو، میری واہ واہ کرو، میری کوئی تعریف کرو، مجھے انعام و اکرام سے نوازو. مجھے کچھ نہیں چاہیے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. تکلف، بلا وجہ ایسا خول اپنے اوپر چڑھا لینا، ایسا لبادہ اوڑھ لینا، اور ایسا دنیا کو نظر آنا جیسا انسان حقیقت میں نہیں ہے. یہ تکلف ہے، یہ تصنع ہے. فرمایا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور سچی بات یہ ہے، آج عمومی طور پر ہم سب اس تکلف اور تصنع کا شکار ہو چکے ہیں. ظاہری اعتبار سے بناوٹ اور سجاوٹ اور تصنع کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور اپنی زندگیوں کو ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے. مشکلات میں ہم خود گھرے ہوئے ہیں اس تصنع اور تکلف کی وجہ سے. ہم جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم اس حال میں جینا نہیں چاہتے. ہم اس حال میں لوگوں کو دکھائی نہیں دینا چاہتے. ہم لوگوں کے سامنے اس روپ میں سامنے آنا چاہتے ہیں جو حقیقت میں ہمارا روپ ہے ہی نہیں. یہ تصنع ہے. مثال کے طور پر مہمان ہمارے گھر آ جائے، حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. ان کی خدمت، ان کی ضیافت، ان کی تکریم اور ان کی عزت، یہ شرعی ہمارا حق ہے. ہم پر فرض ہے کہ ہم آئے مہمان کی عزت کریں، تکریم سے پیش آئیں، ان کی خدمت اور ضیافت وہ کریں. یہ ہمارا حق ہے، اور شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ گھر آ گیا، آپ کو لاکھ اختلاف ہے، کسی بات پر کوئی تنازع ہے، لیکن گھر آئے مہمان کی دل سے عزت اور تکریم۔ اختلاف نہ ہو تو فابیہا، پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اب ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ مہمان کے سامنے اب اپنے آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں جو ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں، وہ وسائل نہیں، لیکن ہم اسراف کرتے ہوئے اس کی تکریم، اس کی خدمت، اس کی ضیافت، مہمان نوازی کے لیے ڈھیروں ساری چیزیں لا کر، خرید کر، تیار کر کے، جیسے تیسے کر کے اس کے لیے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات پھر ہم بعد میں تنگ ہوتے ہیں۔ ہمارا بجٹ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہماری وہ ایک آمدنی، ہمارے وہ وسائل ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم ایک اس کے سامنے وہ دکھنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے وہ بننا چاہتے ہیں، ان تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، ہم حقیقت میں ویسے ہے ہی نہیں۔ یہ ہے تکلف، تصنع اور بناوٹ۔ اسلام نے کب کہا، اسلام نے یہ کب تعلیم دی کہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کر، مصیبت میں ڈال کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی خدمت اور ضیافت کی جائے؟ یہ کب کہا اسلام؟ تکریم کا کہا، عزت کا کہا، حیثیت کے مطابق خدمت اور ضیافت کا تو کہا، لیکن حیثیت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کرنا، یہ خود کو تکلف میں ڈالنے والی بات ہے۔ بعد میں پھر پورا مہینہ جب ہمارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم قرض بھی لیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام بیان کرتے نہینا عن التکلف، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تکلف میں پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کیوں تکلف میں پڑھتے ہو؟ کیوں وہ دکھنا چاہتے ہو جو تم ہو نہیں، جیسے ہو نہیں، جس پوزیشن اور حالت میں ہو نہیں، اس کو اختیار کرنا تکلف اور تصنع ہے۔ مت کیا کرو ایسے، اپنی زندگیوں کو سہل بنائیے، آسان بنائیے۔ قرض کے بوجھ تلے کیوں دبتے ہو؟ یہ شادی بیاہوں کی رسمیں اور دعوتیں اور اس کے لمبے چوڑے مینیو اور کئی طرح کی انواع و اقسام ڈشیں، یہ سب تکلفات ہیں، تصنع ہے۔ حقیقت میں ہم مجبور ہو کر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تکلف کا معنی خود کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے گھر والوں کو تکلیف میں ڈالنا۔ تکلف اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ عبادت میں تکلف، اسلام کا مزاج آپ دیکھیے، یہ تو مہمان نوازی ہے، ایک عزت کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، یعنی عبادت، عبادت کے اندر بھی تکلف اسلام میں منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کے اندر بھی تکلف کی اجازت نہیں دی۔ عبادت میں تکلف کیا ہے؟ بعض اوقات انسان بد دل ہوتا ہے، نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے، بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے، آرام کر لیجیے، لیکن پھر نوافل شروع کر دینا، اور تھکن کے باوجود، نیند کے غلبے کے باوجود اپنے آپ کو عبادت میں کھڑا کر دینا، یا قرآن مجید بتکلف پڑھنا،
دل نہیں چاہ رہا، نیند کا غلبہ ہے، تھکن ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، لیکن زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی تکلف ہے۔ اس وقت نہ پڑھیے، اس وقت نفل نماز کے لیے نہ کھڑے ہوئیے۔ روزے کا بھی معاملہ یہی، سفر ہے، سفر میں اسلام نے رخصت اور اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن انسان خود کو تکلیف میں ڈال دے اور سفر میں اور شدید گرمی میں اور پریشان ہو کر روزہ رکھے، یہ تکلف ہے۔ اسلام نے تو اس سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ بیمار ہے، نڈھال ہے، طبیعت ایسی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجیے، لیکن خود کو تکلیف میں ڈالنا، تکلیف برداشت کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ تکلف ہے۔ شدید بھوک محسوس ہو رہی ہے، ایک اور کیفیت، اور کھانا موجود ہے، یعنی تیار ہی اس وقت ہوا جب نماز کا وقت ہے، اور اوپر سے نماز کا وقت بھی ہے اور بھوک بھی شدید محسوس ہو رہی، اس وقت پہلے کھانا کھائیے، بعد میں نماز پڑھیے، ورنہ آدھا دھیان نماز میں ہوگا، آدھا دھیان کھانے پر ہوگا۔ کب نماز پوری ہو، کب امام صاحب سلام دے رہے ہیں، پھر وہ 10 منٹ کی 15 منٹ کی نماز کی لمبی لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدفع الاخبثان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو صورتوں میں نماز کو مؤخر کر دو، ایک جب شدید بھوک محسوس ہو رہی اور کھانا تیار، ایک تو ہے کہ تیار ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پھر تو پڑھنی ہے، بعد میں بھی پڑھنی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ تیار ہے، بس آپ کے بیٹھنے کی دیر ہے۔ پہلے فرمایا جب کھانا حاضر ہو، تیار ہو، اس وقت نماز نہ پڑھا کرو، ورنہ آدھا دھیان کہیں ہوگا، آدھا دھیان کہیں ہوگا۔ ولا وهو يدفع الاخبثان، اور نہ اس وقت نماز پڑھا کرو، یہ فرض نماز کی بات ہو رہی، کوئی نفل کی بات نہیں ہو رہی۔ فرضی نماز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اس وقت بھی نماز کو مؤخر کر دو جب تمہیں حاجت محسوس ہو رہی ہو پیشاب پخانے کی۔ پیشاب پخانا زور پکڑ لو، تکلیف میں آپ موجود ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ، بولو براز کی حاجت ہے وہ پوری کر لو، بیت الخلاء چلے جاؤ، اس کو روک کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر نماز میں مت کھڑے ہو۔ یہ تکلف اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ہے تکلف، تصنع اور بناوٹ۔ اس کے مقابلے میں عاجزی، انکساری، خوشی اور خضوع، وہ جو نماز میں مطلوب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کیفیت میں نماز میں ہم کھڑے تو ہو جائیں گے، کوئی 5-10 منٹ کی بات ہے، بعد میں فارغ ہو جائیں گے، ابھی جماعت نکل جائے گی، تو پہلے ہم کہاں تھے؟ جماعت نکلنے کا پہلے ڈر نہیں تھا، اب جماعت کے وقت ہمیں خیال آیا کہ جماعت نکل جائے گی۔ نہیں، شریعت کہتی ہے پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا آؤ، چھوٹا پیشاب ہے، بڑا پیشاب ہے، پہلے وہاں سے فارغ ہو گیا ہو، پھر نماز میں سکون کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے موقع پہ بھی اس تکلف میں پڑھنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ایک صاحب کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين، حدیث میں آتا ہے
آپ نے ایک شخص کو دیکھا، ضعیف العمر تھے، عمر رسیدہ آدمی تھے، وہ برہنہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جوتوں کے بغیر دو آدمیوں کے سہارے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور اسے وہ دو آدمی، جوان آدمی، شاید اس کے بیٹے ہوں، دو بھائی ہوں یا دو دوست ہوں، تو ایک شخص کو دو لوگ اس طرح ایک دایاں ہاتھ ایک کے کندھے پر، بایاں ہاتھ دوسرے کے کندھے پر، اس طرح اس کو لے جایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، ایک صاحب اس طرح چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا نظر ان یمشی الی الحج، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نا نظر مانی ہے، اس نے یہ جو بیچ میں آدمی چل رہا ہے، تکلیف میں ہے، پیدل چل رہا ہے، جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے، چلنے سے قاصر اور عاجز ہے، اسی وجہ سے دو کا سہارا لے کے بس چلایا جا رہا ہے، اس کو خود سے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نظر مانی تھی، جس کو فارسی میں کہتے ہیں منت، انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ یہ پیدل حج کرنے کے لیے جائیں گے، پیدل، اور یہ بھی نظر مانی تھی کہ جوتے پہنے بغیر برہنہ پاؤں جائیں گے۔ موقع آ گیا، حج کا سیزن، زیادہ ثواب کے لیے جتنا پیدل چلیں گے، جتنا اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، جوتوں میں تو راحت ہوتی ہے، جوتے پہن کے تو انسان آسانی میں آ جاتا ہے نا، یہ نہیں، آسانی نہیں چاہیے، جتنی میں تکلیف جھیلوں گا، جتنی مشقت برداشت کروں گا، شاید اتنا اجر ملے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف برداشت کر کے تو زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو انہوں نے نظر مانی، اس نظر کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اس طرح جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے ان کو شاباش نہیں دی، آپ نے ان کے عمل پر ان کی تحسین نہیں فرمائی، ان کو داد نہیں دی اس بات پر کہ تمہارا عمل بہت اچھا ہے، اور بھائی دین تمہاری پسند ناپسند کا نام نہیں ہے، دین جو ہے تمہاری عقل اور سوچ کا نام نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، وہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، تمہاری پسند ناپسند کا نام نہیں۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، فلاں کو کیا اچھا لگتا ہے، کسی کی سوچ اور فکر کا نام دین نہیں، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ آپ نے منع فرما دیا، فرمایا مرہو فلیرکب، فرمایا اسے کہو سواری پر جائے، سواری دستیاب ہے اس زمانے کے لحاظ سے، اونٹ ہے یا کوئی دوسری سواری ہے وہ موجود ہے، تو خود کو تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ تکلف، یہ تصنع کیوں اختیار کر رہے ہو؟ سواری پر سوار ہو کر جاؤ، جوتے بھی پہنو پاؤں میں، اس طرح کی مشقت اختیار کرنا اسلام نے کوئی اس کا حکم تھوڑی دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے تو کسی کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر، تو ہم خود کو ایسے کام کا مکلف کیوں بنائیں جس کام کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا؟ جس کام کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا، اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا اور خود کو اس کام کا مکلف بنا لینا، اس کی اجازت نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہی ہے، اللہ نے جب تمہیں مکلف نہیں بنایا تو تکلف پہ کیوں پڑتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ پیری مریدی کے چکر بھی آج کل بہت چل رہے ہیں، پیری مریدی کے،
اللہ شروع سے اس زمانے میں جہاں بت پرستی عام تھی، بت پرستی عام تھی، آج اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں پوجی جا رہی ہیں، ان چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر، شعور اور عقل کے باوجود۔ وہاں بت پرستی عام تھی، یہاں قبر پرستی عام ہے۔ قبر پرستی، قبروں کو پوجا جا رہا ہے، قبروں کو مبارک اور مقدس سمجھ کر کہ یہ قبریں بڑی مبارک اور مقدس ہیں، ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں چلنا۔ یہ قبر ہے، وہاں حاضری دی، وہاں جا کر دعا کی، جس کا نام فاتحہ رکھا ہوا ہے، پھر اس کی طرف پیٹ کر کے کمر کر کے نہیں جانا۔ یہ قبروں کا تقدس، یہ قبر پرستی، کہیں شیخ پرستی، کہیں حسن پرستی، اور سب سے خطرناک یہ ہے یہ قبر پرستی۔ پھر اسی سے آگے بڑھتے جائیں، مزارات، خانقاہوں کا تقدس اور احترام، ان پر حکومت کی طرف سے اربوں روپے کا بجٹ منظور کر دیا جاتا ہے، خانقاہوں کے لیے، درباروں مزاروں کے لیے۔ نرا شرک، یہ بھی تکلف ہے۔ سالانہ عرس ہو رہے اور مریدین، ان کے ماننے والے، ان کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ جانا ہی حرام اور ناجائز ہے، بغرض ثواب، ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، کسی فائدے کی نیت سے جانا ہی حرام ہے۔ اور پھر جاتے کیسے ہیں؟ یہاں بھی تکلف۔ ویسے شاید صدر جانے کے پیسے نہ ہوں، لیکن تکلف میں ڈال کر وہ یہاں کراچی سے سیون کا رخ بھی کر رہے ہیں، لاہور کا رخ بھی کر رہے ہیں، پاکپتن بھی جا رہے ہیں، بھلے اس کے لیے قرض لینا پڑے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے، اور بعض مریدین ننگے پاؤں، برہنہ پاؤں، موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر، ثواب سمجھ کر، برکت سمجھ کر، عقیدت میں آ کر عقیدہ خراب کرتے ہوئے یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ یہ پیری مریدی کے سارے چکر تکلفات پر مبنی ہے، اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ قیامت کا دن ہوگا، عذاب ان کے سامنے آئے گا، جہنم کو دیکھ کر یہ جتنے پیر ہوں گے نا، پیر زندہ اور مردہ، یہاں تو زندہ بھی پیر ہے، اور پیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا مدفون ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہاں کوئی بزرگ، کوئی نیک ہستی، کوئی صالح آدمی شاید وہاں مدفون نہ ہو، لیکن مشہور ہو گیا ہے یہاں پر جو نا وہ فلاں صاحب کی قبر ہے، جہاں ڈھیری دیکھی وہاں ڈھیر ہو گئے، جہاں ڈھیری دیکھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، فرمایا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے مزارات اور خانقاہوں کا رخ کرتے ہو، یہ تمہیں دیکھ کر قیامت کے دن تم سے بیزار ہو جائیں گے، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، تم سے برات کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے اللہ ان مریدوں سے ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ قرآن سچی کتاب، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وہ تم لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ اور جب یہ حقیقت ان کے سامنے کھلے گی کہ جن کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کو بیچا، عقیدہ خراب کیا، تکلف میں پڑے، اور جن کو ہم نے کرنی اور بھرنی والا سمجھا، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا۔
کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں دے دے. یہ مرید کہیں گے، مرید کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے. دنیا میں جا کر ہم بھی ان پیروں سے جن کو ہم نے پیر مانا، ہم ان پیروں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہے. اللہ کے بندو تمہیں پیر ہی چاہیے تو دو جہانوں کا پیر، دو جہانوں کا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیجئے. آپ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم النبیین، نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی. ولیوں کو ولایت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، بزرگوں کو بزرگی ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے. نبی سے بڑھ کر کون سا پیر ہو سکتا ہے؟ یہاں مریدوں کے گھر میں جلانے کو دیے کے اندر تیل موجود نہیں ہے اور پیروں کے گھر روشن ہیں، پیروں کے گھر روشن ہیں اور مریدوں کے پاس جلانے کے لیے دیے کے اندر تیل بھی نہیں ہے. وہ غریب سے غریب تر اور پیر حضرات امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ہر صوبے کی کہانی ہے، ہر صوبے کی کہانی. یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مزارات، یہ خانقاہیں، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، کاروبار کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ان کی نسلیں اور پشتیں کھاتی ہیں اور ان مریدوں کی نسلیں اور پشتیں غلامی میں گزر رہی ہیں. کس گدی نشین کا اور کس سجادہ نشین کا نام لیا جائے وہ ہم پر حکومتیں کرتے ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم تک بن جاتے ہیں. انہی نذرانوں اور انہی چندوں سے جو مرید حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. کھانے پینے میں تکلف، لباس میں تکلف اور تصنع. الغرض دین اسلام میں اس تصنع کی، تکلف کی، بناوٹ کی کوئی اجازت اور کوئی گنجائش نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ بڑا ایک عظیم پہلو ہے. آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ تصنع اور بناوٹ سے بالکل پاک. جس حال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے بس اسی میں رہنا، یہ ہے اصل زندگی. اور تکلف کیا ہے کہ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لینا، ایک خول چڑھا لینا، اپنی عزت کا، تقریب کا، بناوٹ کا جو حقیقت میں ہم نہیں ہیں ویسا لوگوں کو دکھانا، یہ تکلف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن کے گھر تشریف لے گئے. ام ایمن فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کے لیے آٹے کی روٹی تیار کرتی. اللہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی مہینہ گزر جاتا، گھر میں آگ نہیں جل رہی. کیا مانا آگ نہیں جل رہی؟ مانا پکانے کو کچھ ہے، پانی اور کھجور پر گزارا ہے اور اللہ کے پیغمبر اسی زندگی پر راضی اور خوش ہے. ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہ آٹا چھان رہی ہے. آپ کو پتا آٹا چھانا جاتا ہے، بورا نکال دیا جاتا ہے، پھر خالص جو آٹا رہ جاتا ہے اس کی روٹی تیار ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو دیکھا آٹا چھان رہی ہے، بورا جو ہوتا ہے وہ الگ کر رہی ہے، آٹا الگ کر رہی ہے. آپ میں اس کو واپس آٹے میں ڈال دو، اسی سمیت جس طرح کا یہ ہے اسی کی روٹی تیار کر کے دے دو. اللہ رب العالمین نے مجھے تکلف سے منع فرمایا. پھر صحابہ کرام بیان کرتے آپ زمین پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا لیا کرتے. کسی ساتھی نے بلایا، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی دعوت پر بھی چلے جایا کرتے. یہ ہے وہ زندگی تکلفات سے بالکل پاک. لباس کے معاملے میں، بستر کے معاملے میں کھجور کے پتوں
وہ ایک بستر، آپ سو کر اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، جسم مبارک پر اللہ کے پیغمبر کے مبارک جسم پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ادھر یہ روم اور ایران کے حکمران، بڑے بڑے سردار چودھری اتنے آرام دہ بستروں پر، ہم آپ کے لیے ایسا ہی ایک نرم و ملائم، ایک اچھا ایک بستر آپ کے لیے تیار کرتے۔ آپ نے تب بھی فرمایا اللہ نے مجھے تکلف کرنے والوں میں سے پسند نہیں فرمایا۔ میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر وہ نرم و ملائم بستر اختیار نہ کرے، وہ ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ لیکن چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانا، وسعت سے بڑھ کر اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانا کہ ہم بھی کچھ ہیں، یہ تکلف ہے۔ جیسے میں نے مہمانوں کی مثال دی، اللہ جو ماحضر ہے، جو دستیاب وسائل ہیں، اس میں رہ کر زندگی بسر کرنا، یہ ہے تکلفات سے پاک زندگی۔ اور وسائل سے بڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر قرضوں کے بوجھ تلے دب کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھانا، یہ تکلف ہے اور اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سادگی، تواضع، عاجزی اور انکساری، یہ وہ اوصاف ہیں جس سے زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، اور تکلفات اور تصنع اور بناوٹ یہ وہ خود ساختہ خول ہیں، یہ وہ لبادیں ہیں جن کو اوڑھ کر ہماری زندگیوں میں مشکلات ہی مشکلات آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کے اس روشن باب کو اور دل نشین اس پہلو کو بھی سمجھ کر اپنانے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔